بظاہر ان کے پاس کوئی کثیر تعداد نہیں، بظاہر ان کے پاس لوگوں کے سامنے کوئی موجودہ حالات نہیں، لیکن اللہ نے غیبی مدد فرمائی اور وہ لوگ بلند ہو گئے۔ اور جس بھی قوم کو اللہ پاک نے بلند کیا ہر دور کے اندر پھر وہ کامیاب بھی ہوگی۔ ہمارے پاس اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر اللہ کے پیغام کو پہنچانا شروع کر دیا تو اپنے رشتہ داروں نے، وقت کے لوگوں نے ان کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، ان کو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی غیبی مدد آئی کہ ایک وقت آیا کہ اللہ پاک نے وہی مکہ آپ کے حوالے کیا۔ وہ بھی وقت تھا کہ جب آپ وہاں سے نکل رہے تھے تو اس وقت کے ان لوگوں نے آپ کو خانہ کعبہ کے قریب بھی جانے ہی نہیں دیا، لیکن اللہ پاک نے ایک وقت دکھایا کہ ان کی کثیر تعداد بھی تھی، سب کچھ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے سر و سامانی کی حالت میں وہاں پہنچے تو اللہ پاک نے سب نظام آپ کے حوالے کیا۔ پھر آپ کے سامنے وہ لوگ بھی موجود تھے کہ جنہوں نے آپ پر ظلم کیا تھا، جنہوں نے آپ کو نکالا تھا، جنہوں نے آپ کو پریشان کیا تھا، جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، جنہوں نے آپ پر تنگی ترشی کی تھی، آپ پر پتھر مارے تھے۔ اب وہ سب پریشانی کے عالم میں تھے، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا؟ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ان کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ پھر اس میں سے وہ لوگ بھی آئے کہ جنہوں نے آپ علیہ السلام کی بیٹی کو تکلیف دیا، اس کو بھی معاف کر دیا۔ غبار ابن اسود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ سب کو معاف کر رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا آج میری معافی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں آپ نے کون سا بڑا جرم کیا؟ کہا جی میں نے آپ کی بیٹی پر، بد نصیب انسان نہیں ہوں جس نے آپ کی بیٹی پر حملہ کیا تھا، وہ حمل گر گیا تھا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے نہیں، کہا میں نے تمہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ تو گویا کہ اللہ کی غیبی مدد آئی، طاقت آئی۔ اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر آپ کے سر و سامانی کی حالت میں 313 لوگ آپ کے ساتھ کل تھے، وہ 1000 سے زائد لوگ تھے، لیکن اللہ نے غیبی مدد فرمائی۔ اور کیسی غیبی مدد فرمائی کہ آپ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، جو آپ کو ہر وقت پریشان کرتا، آپ کو پتھر مارتا، ہر موقع پر لوگوں سے یہ بھی کہتا کہ جو یہ کہنے والا آدمی یہ سچا ہے اور جو یہ بات کرتا ہے یہ حق ہے، لیکن مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے ان کی ہر چیز میں یہاں کا حکومت قائم رہے۔ لیکن وہ ابو جہل 2 چھوٹے بچوں کے ہاتھ سے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ 2 چھوٹے بچے کون تھے؟ وہ یتیم تھے، لیکن ان کی والدہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لوگوں کو لیتے ہوئے، لوگ اپنا سامان پیش کرتے ہوئے آپ کے سامنے آتے ہوئے، تو نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن میرے 2 بچے ہیں۔ دونوں بچوں کو آپس میں کلام ہوا، چھوٹے والے نے بڑے سے کہہ دیا کہ تم آج گر جانا میرے سے، میں بھی چلا جاؤں گا۔ تو اللہ نے سب سے بڑا سرکش ابو جہل، وہ بچے ہی دونوں کھڑے ہو گئے، اس کو نیست و نابود کیا۔ حتیٰ کہ وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو ہر وقت پریشان کرتا تھا، ستاتا تھا، مارتا تھا، یہ بھی اسی وقت کام آئے کہ اس کے سر کو ختم کرنے میں عبداللہ ابن مسعود کا ہاتھ تھا۔ تو گویا کہ اللہ پاک کی غیبی مدد رہی۔ جب انسان اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، ہر دور کے اندر ہم نے دیکھا، ہر تاریخ کے اندر دیکھا، جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، فرعون بڑا طاقتور اپنے آپ کو سمجھتا تھا، لیکن طاقت اس کی کہیں کام نہیں آئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خالق سے رابطہ تھا، اللہ سے تعلق تھا، اللہ کے اوپر بھروسہ تھا، تو اللہ پاک نے غیبی مدد فرمائی، دریا نیل میں راستے پہ گئے۔ اسی طرح ہر دور کے اندر یہ تاریخ رہی ہے۔ ہمارے پاس اس کی تاریخیں موجود ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی، جب ان کو امیہ ابن خلف مارتا تھا، پتھروں پہ لٹاتا تھا، مکہ کے تپتے ہوئے پتھر جو حضرت بلال کی چربی سے ٹھنڈے ہوتے، اسی غزوہ بدر میں امیہ ابن خلف کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مار رہے تھے، اور حضرت بلال چاہتے اب نہیں چھوڑتے، تو اب سامنے وہ معافی مانگتا تھا۔ تو گویا کہ اس کی طاقت کہیں غالب نہیں تھی، اس کی حکمرانی کہیں غالب نہیں تھی۔ اس لیے ہر قوم جب غالب رہی ہے تو اس کو اپنے اللہ سے تعلق رہا، اپنے مالک سے تعلق رہا، وقت کی کتاب کو مانا، وقت کے نبی کو مانا، وہ کامیاب رہا۔ اور اس کے ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے بھی تاریخ رکھتے تھے، بلکہ ایک وقت میں آپ کے سامنے عدی بن حاتم جیسا شخص آیا، عدی تم اسلام قبول کرو، مسلمان ہو جاؤ، اپنے اللہ کو مانو۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہم تو ایک قوم، ایک مذہب کو مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے تم مانتے ہو، لیکن اس میں یہ چیز ہے تمہارے لیے، تمہارے اوپر ظلم ہوتا ہے، تمہارے بڑے تم پر حکمرانی کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں دیکھتا ہوں، بعد میں فیصلہ کرتا ہوں۔ وہ بھاگا بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سنا تھا اس نے کہ وہ مدینہ میں آئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرمایا، یاد رکھنا جو یہ اللہ اکبر کہنے والا یا اپنے خالق، اپنے مالک سے تعلق جوڑتا ہے، ایک وقت آتا ہے
ایک وادی سنا سے لے کر حضرت الموت تک اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہ جملہ اس نے سنا تھا، بھاگا ہوا تھا۔ ایک وقت اس کی پھوپھی نے بھی ایمان لایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک خادم ہے جو میرے گھر کی خدمت کرتا ہے، کیا اس کو بھی آپ معاف کرو گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ تو مجھ سے بھاگا ہے۔ کہا کون؟ کہا وہ عدی بن حاتم۔ کہا سن لو، اس کو بتا دو، اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے اس کے لیے ہر معاملہ درست ہو جاتا ہے۔ عدی بن حاتم بھاگا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، صحابہ کرام بھی موجود تھے، صحابہ کرام کے سامنے آپ نے کچھ حالات پیش کیے، ان کے پاس جو مالی حالات ہوتے وہ پیش کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کہتا ہے وہ کہ میں نے یہ سوچا شاید ہمارے پاس کس طرح کیسر کے خزانوں کی طرح خزانے ہوں گے، لیکن صحابہ کرام کے پاس جو ہوتا تھا، چاہے کھجور کا ٹکڑا ہوتا، کچھ بھی موجود ہوتا، وہ حوالے کرتے، اور حوالے کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبی فتح ہوئی، اور پھر وہ خود بیان کرتے کہ ایک وقت آیا کہ مکہ آپ کے کنٹرول میں آیا، پھر جنہوں نے آپ کو نکالا تھا، جنہوں نے آپ کو پریشان کیا تھا، جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، اب ہر ایک یہی سوچ رہا تھا آج میرے ساتھ کیا ہوگا۔ صحابہ کرام کا بھی مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول سے معاف نہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں میں ان کو معاف کرتا ہوں، میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جن نے اپنے بھائی کو معاف کیا میں بھی آج ان کو معاف کرتا ہوں، اور ان سب نے پھر وہ سارا نظام دیکھا کہ اللہ نے آپ کے حوالے کیا۔ اگر آپ علیہ السلام چاہتے اس وقت ہر ایک سے بدلہ لیا، لیکن بدلہ لیتے نہیں، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، کیونکہ جس نے اللہ سے تعلق جوڑا وہ ہر دور کے اندر کامیاب ہوا، اور جو بھی قوم اپنے اللہ سے تعلق نہیں جوڑتی ہے، وقت کی کتاب کو نہیں مانتی ہے، وہ قوم ہر دور کے اندر نیست و نابود ہے، اس قوم کی کوئی تاریخ نہیں رہی ہے۔ آج بھی ہمارے سامنے بہت ساری ملکوں کی تاریخ موجود ہے، جب انہوں نے وقت حالات کو نہیں سمجھا، کتاب کو نہیں سمجھا، اپنے اللہ سے تعلق نہیں جوڑا، پھر وقت آیا انہوں نے کوشش کی لیکن وہ وقت ان سے ہاتھ سے چلا گیا۔ میرے ایمانی بھائیوں، ہمارے سامنے بھی آج موجود ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام کے سامنے چھوٹی چھوٹی پرانی قوموں کی تاریخیں بیان کرتے کہ فلاں قوم رہی تھی، اور جب وہ اب جس نے مانا، جس نے اپنے نبی کو مانا، وقت نبی کی کتاب کو مانا، تو ان کی کامیابی اس طرح ہوئی کہ ان کو معلوم ہی نہیں، اگر بڑے سے بڑے عذاب بھی آئے، بڑے سے بڑے وقت کے حالات بھی آئے، خود حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر، خود حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے، حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے کے اندر قومیں بڑی طاقتور تھی، کہیں فٹ ان کا قد ہوا کرتا تھا، لیکن وقت کے اعتبار سے وہ کہتے کہ ہم جیسا کوئی طاقتور نہیں، لیکن ایک چھوٹا سا جھونکا عذاب کا آتا تو وہ ہلاک اور برباد ہو جائے، لیکن جس کو اللہ سے تعلق ہوتا ان کو ٹس سے مس نہیں ہوتا، بلکہ وہ زمینیں آج بھی موجود ہیں۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ ان زمینوں میں کوئی جا ہی نہیں سکتا، آج بھی ان کے عذاب کے اثرات موجود ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہمارے بہت سارے پیغام ایسے بیان فرمائے۔ ایک زمانہ آئے گا، قوم بہت ہوگی، کثیر تعداد میں ہوگی، لیکن روب ان کا غالب نہیں ہوگا۔ جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی، ایک آدمی لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ملک شام جاتے ہیں تو ملک شام ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، راستے کے اندر وقت کا ایک گورنر کہتا ہے صحابہ کرام میں سے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کے پاس تو اونٹ ہے، آپ کو گھوڑا لینا چاہیے، آپ اپنی قمیض کو بدل دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے اسی حال میں جانے دو جس حال میں جا رہا ہوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ملک شام جاتے ہیں اور ملک شام کا بادشاہ سارا نظام ان کے حوالے کرتا ہے، وقت کے لوگ اس سے کہتے بھی یہ کیا کر رہے ہو، 2 آدمی یا 1.5 آدمی، لیکن انہوں نے ایک عمل کیا انہوں نے دیکھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اور یہاں غلام اور بادشاہ برابر ہے، آج کا بادشاہ کہاں ہوتا ہے، غلام کہاں ہوتا ہے، وہیں انسان وقت کا چھوٹا سا اس کو کچھ طاقت مل جاتی، وہ سمجھتا میرے جیسا کوئی آدمی ہی نہیں ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ غلام کے ساتھ کیا انصاف کیا، کبھی راستے غلام کو سوار کرتے، کبھی خود سوار ہوتے، جب ملک شام پہنچتے تو ملک شام کے اندر وہ غلام ہی اس وقت سوار تھا، وہ چیخ و پکار کرتا کہ آپ بادشاہ سلامت ہیں، لیکن اس وقت کے اس ملک شام کے بادشاہ نے یہ کہا کہ جس قوم کا بادشاہ ایسا ہو، جس قوم کے بادشاہ کی طاقت اس طرح ہو کہ وہ غلاموں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہو، وہ کبھی مغلوب ہو نہیں سکتا ہے، قسمت ہمارے مقدر میں شکست مقدر ہو چکی ہے، اس لیے ہم اس چیز کو یہ فیصلہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سال پہلے بچپن کے اندر وہاں گئے ہوئے تھے، اور اس وقت وہاں ایک عیسائی راہب آیا تھا، اس نے کہا عمر میں آپ کے اندر وہ خوبی دیکھ رہا، ایک زمانہ آپ پورے اس ملک کی سلطنت آپ کے حوالے ہوگی، بادشاہت آپ کے حوالے ہوگی، کیا یہ گرجا گھر میرے حوالے کرو گے؟ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مذاق میں کہا تھا کہ میری بادشاہت کب آئے گی، اونٹ چرانے والا عمر، لیکن آج تم یہ بات کہہ رہے ہو۔ یا جب ایسا معاملہ لکھ کر دیا، لیکن کہیں سال کے بعد 30 سال یا 40 سال کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین بن کر جاتے ہیں تو وہ آدمی آتا ہے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روتے، اے عمر تجھے اونٹ نہیں چرانے آتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کے ارادے سے نکلا تھا، آج تو اس مقام پہ پہنچا کہ بادشاہت آپ کے حوالے ہو رہی، پھر اس سے کہا یہ تمہارے حوالے، لیکن 2 آدمی لے کر ملک شام ان کے حوالے۔ اس وقت کے ان لوگوں سے کہا، اس بادشاہ نے کہا تھا ایک وقت آئے گا اور یہ سب نظام پھر ہمارے حوالے ہوئے، کیا اس وقت مسلمان نہیں ہوں گے؟ کہا سب کچھ ہوں گے لیکن مسلمانوں کے پاس روب نہیں ہوگا۔ 2 مرتبہ بیت المقدس فتح ہوا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تو ایک اور ملک میں گئی تو وہاں کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا ابو عبیدہ بن جراح، دیکھا کہ ان کے شاید وہ وقت کا بادشاہ بن گیا ہوگا، وقت کی بادشاہ ساری ان کے حوالے ہو چکی ہوگی، وہ کن رنگ رلیوں میں ہوں گے، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں ایک ٹوٹا پھوٹا مکان تھا، گھاس کا چھپڑا، قرآن کریم، جائے نماز اور سوکھی پڑی روٹی کے ٹکڑے برتن میں۔ حضرت عمر رضی اللہ رو پڑے، یہ روٹی کے ٹکڑے کا یہ میں کھاتا ہوں، وقت کا بادشاہ یہ کھا رہا۔ کہا پھر کہا اور لوگوں کے کام کرتا ہوں، کہا کیوں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، ان کے پیغام کو پہنچانے والا ہوں، میرے لیے وہ بادشاہ نہیں کہ مجھے دنیا کی منزلیں، دنیا کے بلند مکانات ملیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تو رو پڑے گا، ابو عبیدہ ابن جراح تم وہی ہو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں فرمایا۔ میرے ایمانی بھائیوں، آج ہم خود دیکھ رہے ہیں سارا معاشرہ ہمارا بگڑا ہوا، آج کیا وجوہات ہے؟ غیبی مدد نہیں ہے، آج کیا وجوہات ہے؟ مسلمان پریشان ہے۔ جب ایک مسلمان کو لے کر ملک فتح کرتا ہے، ایک مسلمان سے روم اور قسطنطنیہ ڈر رہا ہے، اسی بادشاہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ آپ سے روم اور قسطنطنیہ ڈرتا ہے۔ جس طرح امریکہ اور روس اس وقت طاقتور، اس وقت روم اور قسطنطنیہ طاقتور تھے، تو گویا کہ یہ اللہ کی مدد تھی، اللہ کی طاقت تھی۔ میں نے ابھی حضرت بلال کا ذکر کیا، یہی بلال اس کو مارا جاتا تھا گلیوں میں، لیکن جب اللہ کی طاقت، اللہ کے بول، اللہ کے مقصد کو میں اندر کامیاب ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تم جنت میں مجھ سے پہلے ہی داخل ہو جاؤ گے۔ میرے ایمانی بھائیوں، ہمارے ساتھ بھی اس وقت کے یہ حالات ہیں، سب دینی نظام ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، قرآن کریم موجود ہوتا ہے، لیکن ایمان والے پریشان ہیں، ایمان والوں کا روب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسلمانوں کی کثیر تعداد میں روب نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنے مالک سے رشتہ نہیں ہوگا، اپنے وقت کی کتاب کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہوں گے، اپنے وقت کے نبی کی بات کو نہیں پہچانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صاحب کا قوموں کی تاریخ بھی بیان کرتے، فرمایا ایک وقت کے اندر 3 آدمی راستے جا رہے ہیں چھوٹے سے عمل کی، ہم اس چیز تو سمجھتے ہی نہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے، ہمارے گھر کے اندر نکاح ہو، ہمارے گھر کے اندر جنازہ ہو، ہمارے گھر کے دستور کو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مد نظر رکھتے ہیں، ان کے پیغام کو مد نظر رکھتے ہیں، قرآن پاک کے احکام کو مد نظر رکھتے ہیں، ایمان والا ہر جگہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ایمان والوں کے اندر کیا حالات ہوگی؟ آج ہم نے اپنے گھر کی پہچان، بیٹوں کی پہچان، ماؤں کی پہچان، بہنوں کی پہچان، وجوہات کیا ہوگی؟ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو بھول گئے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تکلیفوں کو بھول گئے جو اللہ نہیں بھی چاہتے برداشت کرنا، وہ سارا برداشت کر رہے اس امت کے خاطر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھوکے بھی رہتے، کبھی پھاکے بھی رہتے۔ ایک موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو میں کچھ کھانا لے کر آئی، کل کیا ہوگا؟ یہ لبا واقعہ ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول کا بھوکا رہنا میری امت کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ نے تکلیفیں ساری برداشت کی، کہا اس لیے تکلیفیں برداشت کرتا ہوں کہ میری امت کے گناہ معاف ہوں گے۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے پیچھے اتنی قربانیاں دی، آج امت بھول گئی، آج ان کے مقصد کو بھول گئی، آج ان کے پیغام کو بھول گئی۔ وقت کے حالات یہاں تک کہ باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، بیوی شوہر کی نہیں، بلکہ انسان حیران ہو جاتا آج کے واقعات سن کر۔ آج کے واقعات سن کر میں نے پچھلے ہفتے بھی ایک واقعہ بتایا تھا چندرکوٹ کے اندر کہ جب ایمان والوں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرآن کریم کی عظمت کو چھوڑ دیا تو بہو اور بیٹی اور بہنوں کے رشتوں کو بھی ختم کر دیا۔ ایک آدمی اٹھا مامے کا رشتہ بانجی کو لے گیا، سکی بانجی کو، تو کچھ نہیں مانا، برے حالات آئے۔ شوہر اور بیوی کے یہ حالات آئے کہ رشتہ شوہر کے ساتھ ہے تو نکاح دوسرے کے ساتھ کر دیا، بیوی کے یہ حالات آئے کہ 2 نکاح کے پرچے بنائے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جب چھوڑ دیا تو اس کی پرواہ ہی نہیں کی کہ بدکاری کیسے ہو رہی ہے، حرام کس طرح کھا رہے ہیں، سود سے کس طرح بچیں گے، نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، سب نظام دھرم برم ہو رہا، تو ہمارے حالات جیسے ویسے ہی حالات ہم پر آ رہے۔ آج مسلمان پریشان ہیں، آج ہم پر روب ہے، آج ہم پر ظلم ہے، آج ہم پر پریشانی ہے، لیکن پریشانی اسی لیے ہے کیونکہ ہم نے وقت کے تقاضوں کو دیکھ کر، وقت کے حالات کے مطابق، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائے طریقوں کے مطابق، بتائے احکام کے مطابق زندگی گزارنی تھی، وہ سب چیزیں ہم چھوڑ گئے۔ انہوں نے کون سی چیز چھوڑی جو ہمارے سامنے پیش نہیں کی ہے؟ اس دور کی جتنی علامات قیامت سب بتا دی،
ایک زمانہ آئے گا ایمان والوں پر وہ حالات ہوگی، سود پہ ان کو مجبور کیا جائے گا، رشتے ناتوں کی پہچان نہیں ہوگی، وقت کے حالات موسمی بدلتے رہیں گے، لیکن ایمان والے کو ٹس سے مس نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اس کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح تیار رہتے۔ میں نے کل ایک جگہ بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر وضو فرما رہے ہیں، صحابہ کرام نے تیمم فرما رہے، صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب میں تو پانی، آپ نے کیوں تیمم فرمایا؟ فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جائیں کہیں ایسا نہ میں بے وضو حالت میں ہوں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، توبہ استغفار کی توبہ، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، لیکن ہر وقت توبہ استغفار میں رہتے، ہر وقت اللہ کی طرف اپنے پیغام، اپنے تعلق رکھتے، لوگوں کے سامنے پیغام پہنچاتے، کسی نہ کسی اعتبار سے آپ سنتے، ہر وقت فکروں میں رہتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمایا، ایک صحابی نے فرمایا، صحابہ کرام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بال سفید ہوگی، 17 یا 19 سیرت کی کتابوں میں موجود ہے؟ فرمایا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، مجھے احوال برزخ والی صورتوں نے بوڑھا کر دیا، مجھے قیامت والی آیتوں نے بوڑھا کر دیا۔ لیکن ایمان والو، آج ہم کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود کیا وجوہات ہے مسلمان کمزور ہے؟ کیا وجوہات ہے مسلمان پر پریشانیاں ہیں؟ کیا وجوہات ہے مسلمانوں کی اولادیں نافرمان ہیں؟ کیا وجوہات ہے والدین شکایت کر رہے باپ بیٹا نہیں مان رہا، حتیٰ کہ بیٹیاں نہیں مان رہی ہے؟ ہمارا ادھر ادھر سفر ہوتا رہتا ہے، نام تو میں نہیں لوں گا لیکن کہیں جگہ ہوں میں، باپ کو بیٹی ہی نہیں مان رہی، ایک بیٹی، مجھے جانا نہیں ہے ایمان والے کے ساتھ، بلکہ خود میرے استاد نے بھی کہا، میں ان کے ساتھ ایک سفر میں موجود تھا، کہا ہماری ایک جگہ انہوں نے اپنا اشارہ کر کے بتایا کہ بیٹیاں کہہ رہی ہیں، ان سے کہا ایمان والے بھائیوں نے کہ بھائی ایمان والوں کے ساتھ رہو، ایمان والا تقاضا یہ ہے کل تمہیں اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہونا ہے، کہیں تمہاری ناکامی نہ ہو اس اعتبار سے، کہتے تمہارا دین تمہارے مبارک، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایمان والے ٹس سے مس نہیں ہو رہے، وقت ہم پر گزرتا جا رہا، قرآن کریم بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ بھی وہ پیغام سنا رہے ہیں، لیکن نسلیں ہماری بگڑنے کو تیار ہو گئی ہیں، نشہ کے حالات، برا ماحول، بری سوسائٹی، پھر بیچارے مولوی حضرات کے پاس، علماء کے حضرات دعا کرو جو ہمارا بیٹا نافرمان ہے۔ وجوہات یہی ہے کہ جب ہم نے ان کے سامنے قرآن کریم کے احکام نہیں رکھے، دنیاوی اعتبار سے تعلیم دی، ہم نہیں منع کرتے کہ دنیاوی تعلیم نہ پڑھو، لیکن جب دینی علم نہیں پڑھا، جب قرآن کریم والوں کے ساتھ، پڑھانے والوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھا، تو یہ حالات یہاں تک پہنچے کہ باپ کو بیٹا مار رہا، عید کی صبح کو مار رہا، بہو ساس کو مار رہی ہے، بیٹی ماں کو نہیں کہہ رہی تمہیں کیا کرنا، مجھے جہاں مرضی جو کرنا ہے، اور سن نہیں رہی کہ مجھے ان کے ساتھ جانا۔ ماما اس چیز کو سمجھتا ہی نہیں کہ مجھے اپنی بانجی کے ساتھ کیا رشتہ ہے، بدکاریاں ہو رہی ہیں نشہ کے اندر۔ نشہ نے تو وہ بیڑا گرک ہر قوم کا کیا، ہر دور کے اندر، نوجوانوں کے درمیان میں جب بھی کسی وقت نے باطل نے کمزور کرنے کی کوشش کی تو مختلف قسم کے نشہ سامنے رکھے، اور نشہ جب رکھے تو نشہ سے قوم کے اندر یہاں حالات پہنچے کہ رات کو ان کو یہ پہچانی ہے میری بیوی ہے کہ یہ میری بہن ہے کہ میری بیٹی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، کل ہی ایک عورت انٹرو دے رہی تھی کہ میرے شوہر کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے رات کو کہ میری بیٹی ہے کہ میری بیوی ہے۔ اس دور کے اندر یہ حالات یہاں تک پہنچی، اور وقت کے ذمہ داریاں، وقت کے حکمران، آپ اعلان کرو جی نشہ کر رہے لوگ، بھائی انتظام آپ کر رہے ہیں تو ہم کیسے کریں گے؟ لیکن اپنی طرف سے ہم نے کوشش کی، کئی مرتبہ کہا بھی، لیکن میرے ایمانی بھائیوں، جب ایمان والوں کو اپنے اللہ سے تعلق ہو، اور ایمان والا جب اللہ سے ڈرتا ہو، تو ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے جو ڈیوٹی کے اندر ہوں گے، جو وردی کے اندر ہوں گے، جو سرکاری دفاتر میں ہوں گے، لیکن ان کا روزہ بھی ہوگا، وہ نماز بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب ایمان والے کو نہیں ڈرنا ہوگا تو اس کو گھر کے تنہائیوں کے اندر بھی وہ مست ہوگا۔ اور بلکہ یہ سوال میں نے خود دیکھا، ایک نوجوان ہمارے استاد سے سوال کرتا، اللہ کے بارے میں مشکوک، اللہ کے بارے میں شک، اور وہ کہتا کہ آدھا کام ہم ہی کرتے ہیں، اللہ کچھ ادھر سے کم ہی کرتا ہے۔ اور یہ بھی آدمی دیکھا کہ جو اپنے والدین پہ تاکید کر کے ماہ رمضان کے روزے کہیں ہے ہی نہیں۔ کس نے بولا کہ ماہ رمضان کا تم غفلت میں ہو، دھوکے میں، خالی بھوکا اور پیاسا، یہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ دوسرے لوگ بھی اس طرح رکھتے ہیں۔ جب ایمان والے یہ چیزیں کریں گے تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی، اللہ کا تعلق کہاں سے پھر اس کے ساتھ ہوگا؟ بلکہ یہ تو اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ جب بھی قوم کے اندر کوئی فتنہ و فساد ہوا، جب قوم کے اندر کوئی پریشانیاں ہوئیں تو لوگوں نے خود فطرے کی۔ میرے ایمانی بھائی، یہ مختصر سی زندگی ہے، یہ ہمارے لیے دھوکہ ہے۔ قرآن کریم نے کہا یا انسان ما غرک بربک الکریم،
اور ایمان والوں کے سامنے سب کچھ موجود ہے، قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان ہے، تو وقت کی زمین بھی ہماری مخالف گواہ بن جائے گی، وقت کے یہ حالات بھی ہمارے لیے مخالف بن جائے گی، نہ یہ پھر اولاد بچا سکتی ہے، نہ کوئی ہم وہ صدقہ کر سکتے ہیں، نہ ہمیں پھر ویسے اعمال مضبوط ہوں گے، پھر انسان پچھتائے گا کاش کیا مجھے موقع ملتا، موقع ملے گا نہیں۔ قرآن نکالیو من اختم علی افواہہم، قرآن کریم میں متعدد جگہ ہے، یہ اعضا بھی تمہاری مخالف، یہ زمین بھی تمہاری مخالف، یہ وقت کے حالات بھی تمہاری مخالف، پھر انسان پچھتائے گا، پچھتانا اس کے کوئی کام نہیں آئے گا، لیکن ابھی ہمارے پاس موقع ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ابھی ماہ رمضان رکھا ہوگا، ماہ رمضان کے اندر کس طرح جاگے ہوں گے، ماہ رمضان کے اندر کس طرح عبادت کی ہوئی، عید کے تیسرے دن جمعہ آیا، کوئی موجود ہی نہیں تھا، حالانکہ میں نے ابھی تک بتایا تاریخ کے، اور ٹائم بھی کم ہے، مختصر سا تاریخ کے کتنے واقعات تھے کہ ایمان والوں کے پھر مکہ سے نکالا گیا تو مکہ آپ کے ہاتھ میں آیا، مدینہ جب پہنچے تو مدینہ سارا آپ کے نظام آپ کے ہاتھ میں آیا، اور اس وقت تو کوئی تصور نہیں تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری باتیں رکھی گئی تھی، لیکن آپ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ تعلق تھا، آپ کے ساتھ جڑنے والوں کو اللہ کے ساتھ تعلق تھا، اللہ کے اوپر اللہ کی مدد پر بھروسہ تھا، تو اللہ نے غالب کر کے دکھایا۔ آج بھی ہم الحمدللہ کوئی ایمان والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، آج بھی ہم نے ایمان والوں کو ہر دور کے اندر دیکھا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے کچھ ملکوں کے اندر سمرقند ہے، کیا بولتے ہیں ترکی ہے، کہاں کے حالات ہیں، جب انسان سنبھلتا نہیں تو پھر اللہ کی جانب سے بھی ایسے فیصلے کبھی آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، کسی نہ کسی طرح قوم سدھرے گی، بہت ساروں کو توبہ ہی نصیب نہیں ہوتا، پتھر ٹوٹتے ہیں، بارشیں آتی ہے، ابھی کل ہی رات کا مسئلہ ہے، کشتواڑ کے اندر ایک ڈیرا بیچارہ مسافر، لیکن درخت کے نیچے ڈیرے لگانا، درخت پڑ گئے اوپر رات، توبہ بھی نصیب نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کچھ باتیں فرمائی، ایمان والو 6 علامتیں فرمائی، سورج کو یعنی مغرب مشرق سے جب چڑھے گا، یہ مشرق کی جانب ڈوبے، اس وقت سے بچو، جانور کے نکلنے سے بچو، اعمال میں جلدی کرو، نیکیاں کرو، حتیٰ کہ یہاں تک وہ دور نہ آئے گا کہ تم پر اچانک موت آ جائے گی، توبہ بھی نصیب نہیں ہوگا، اور توبہ استغفار بھی جب نہیں تو نہ انسان کو نہ خدا ہی ملے، نہ وصال السلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے موجود حالات کہ اولاد، میں نے خود دیکھا کہیں جنازوں کے اندر اگر بیمار ہوا باپ بیٹی یا کورونے کے درمیان میں تو بیٹا وہ گھر کے لوگ غسل کرنے بھی قریب نہیں آئے، ہم نے آج بھی دیکھا کہ اگر ماں کو حالات کچھ آئے تو بس بیٹے نے وقتی حالات رویا شویا دکھلاوے کے اعتبار سے قبرستان کو پہنچا، تیسرے دن بیچارے ناچ رہے ہیں کود رہے ہیں، تو گویا کہ اس وقت بے حیا کا زمانہ بہت آیا، اور جب حیا ختم ہو جائے گی تو ساری چیزیں ختم ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک نے اس وقت بھی دستور رکھا ہے ہمارے سامنے، اللہ کا قرآن موجود ہے، رسول پاک سے ساری احادیث موجود ہے، علماء کرام موجود ہیں، اگر کسی قوم کو جب بھی کامیابی ملی ہے تو ان کو اپنے علماء سے تعلق رہا، وقت کے دینی اداروں کے ساتھ تعلق رہا، اور قرآن نے بھی کہا کونوا مع الصادقین، وہ قوم کامیاب رہے گی، پوچھ کے علم کو سیکھنا، علم کے والوں کی قدر ہر دور کے اندر رہی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم والوں کو اللہ پاک قیامت کے دن پھر محل بھی بنائیں گے جب علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں گے، ورنہ ایک وقت آئے گا جب علم ہوگا لیکن عمل بھی نہ ہوگا تو وہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت آپ کے سامنے یہاں الحمدللہ ادارہ بھی ہے، ادارے کے اندر ذمہ دار مولانا ہلال صاحب ہیں، ان کے ساتھ اور بھی عملہ ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے وقتاً فوقتاً اس دور کے اندر ان کے پاس اپنی اولادوں کو بھیجے، بچوں کو بھیجے، وہ علم سیکھیں گے، ورنہ اس وقت علم جو دیا جاتا ہے اس وقت وہ علم نہیں جو ہمارے زمانے کے اندر علم اس سے سیکھو چاہے وہ دنیاوی بھی ہو، جس سے تمہیں ماں باپ کی اور ماں بہن کی اور بیٹوں کی پہچان ہوگی، بلکہ اس وقت سارا نظام الٹا ہی ہے، اس لیے اللہ کا کرم، اللہ کا احسان ہے کہ یہاں قرآن کریم کی تعلیم مدرسے کے اندر ہوتی ہے، ان کے ذمہ دار میں مکاتب ہوتے، ہم صبح شام اپنی نسلوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، جب آج ہی کے دور کے اندر ہماری نسلیں نہیں سننے کو تیار کی، میرا باپ نہیں، بلکہ ایک بیٹی نے ایک دن کوٹ کے اندر باپ سے کہا میں اس کو جانتا ہی نہیں، پھر باپ نے ایک تھپڑ زور سے مارا اور کچھ نہیں کیا، کہا کہ ٹھیک ہے جب نہیں ہے تو کیا کریں، لیکن نظام یہی ہے، وہ اصل میں قصور ہمارا ہے، ہم ذمہ دار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیفیں ہمارے لیے اٹھائی اور یہ پیغام ہم تک پہنچایا، لیکن کل قیامت کے دن ہمیں رسوائی نہ اٹھانی پڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ مجھے کہیں امت سے بھی منہ نہ موڑنا پڑے، اور کہا کہ بھائی یہ تو آپ کی امت نہیں ہے، اس لیے آپ علیہ السلام 1400 سال پہلے یہ بھی فرمایا، خوشخبری ان کے لیے جن نے مجھے نہیں دیکھا 7 دفعہ تو وہ ہم ہی لوگ ہیں، لیکن ادھر سے فرمایا ہلاکت اور بربادی ہوگی اس قوم کے کہ توبہ بھی نصیب نہیں ہوگی، آج بھی ہمیں کوئی بھروسہ نہیں کس کے کفن کا کپڑا کہاں بازار میں آ گیا ہوگا، تو توبہ بھی نصیب نہیں ہوگی تو پھر سے ہلاکت بربادی کیا ہوتی ہے، اللہ پاک ہمیں بھی اس کے سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے پہلے توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اب تک ہو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور آئندہ بھی کوشش کرے کہ جب تک ہم دنیا میں ہیں تو ہم انشاءاللہ نمازیں پڑھیں گے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنیں گے، ہم علماء سے سنیں گے سود کے بارے میں، ہم علماء سے سنیں نمازوں کی فضیلت، ہم حرام کاموں سے بچنے کی کوشش کریں گے،
مختصر سے اعمال کیے گئے ہیں تو مختصر سے اعمال کے بدلے میں اللہ پاک نے سابقہ قوموں کو وہی نتیجہ دکھایا. میں نے اللہ کے رسول سے ایک واقعہ رسول ختم کرتا ہوں کہ سابقہ قوموں کا راستے 3 آدمی جا رہے تھے, پتھر آ گیا درمیان میں, اور درمیان کے اندر وہ ایک نے کہا کہ اب کیا کیا جائے, تو ایک نے کہا تو اپنا کوئی عمل بتا. اس نے کہا عمل یہی ہے میرا کہ میرے والدین تھے اور میں بکریاں چراتا تھا, تو میں شام کو دودھ لاتا تھا اور وہاں کھڑا رہتا تھا, اور ایک دن کو نیند پڑ گئی صبح تک. یہ اللہ اگر یہ عمل ہے تو پتھر ہل گیا, چھوٹا سا عمل تھا. دوسرے کہا تو نے کیا عمل کیا؟ کہا میں نے ایک عمل کیا, میرے پاس مزدور آتے تھے, ایک دن ایک مزدور چلا گیا, مزدوری نہیں لی, لیکن مزدوری نہ لینے کی حالات میں اس مزدوری سے کچھ بکریاں میں نے لی تھی, لیکن وہ بکریاں بڑھ گئی بعد میں ایک زمانے میں, تو میں نے ساری بکریاں دی. یہ اللہ اگر یہ عمل تیرے لیے ہے تو اس عمل کے بدلے میں اس پتھر کو ہٹا دے. وہ پتھر بھی ہٹ گیا. پھر تیسرے نے کہا میرے لیے بھی ایک عمل ہے. کیا عمل؟ کہا میری چاچا زاد بہن تھی, میں نے اس سے ایک دن کچھ پیسوں کی ضرورت تھی, میں نے اس سے کہا میں پیسے تجھے دیتا ہوں, لیکن اگر تو مجھے قریب آنے دے گی اللہ حفاظ بدکاری کے لیے. لیکن اس نے کہا اے اللہ کے بندے میں مجبور ہوں, میں ایسا کام نہ کرتی, لیکن اگر اللہ سے ڈر. اس نے یہ جملہ کہا, میں ہٹ گیا. اے اللہ اگر یہ عمل تیرے لیے تھا, اس عمل کو قبول, تو پتھر ہٹ گیا. صحابہ کرام نے رسول اکرم سے سوال کیا, رسول اللہ عمل کے بارے میں. آپ نے فرمایا پیاسی جانور یعنی کتے کو پانی پلانا یہ بھی عمل ہے, راستے کو بنانا یہ بھی عمل ہے. جب چھوٹی سی چھوٹی چیزیں عمل ہو سکتی ہے تو اللہ کے جو بڑے بڑے اعمال ہیں ان کا کتنا بڑا مرتبہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگیاں اس طرح گزرے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہو. انشاءاللہ زندگی بھی کامیاب, آخرت بھی کامیاب. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں صحابہ کرام بار بار آ رہے تھے, یا رسول اللہ ہم اس لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں, آپ نہ جانے دنیا کے اعتبار سے تو ہمیں مل رہے ہیں, آخرت میں آپ کی جنت کا مقام کہاں ہوگا, ہم کہاں ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء من احبہ, جو میرے بتائے ہوئے طریقوں کے بعد زندگی گزاریں گی اور اسی طرح دنیا سے رخصت ہو کر آئیں گے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہی جنت میں ہوں گے. تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے. پھر آج دنیا کے اعتبار سے ہم محل بھی بنا رہے ہیں, باغات, یہ دنیا کے محل اور باغات, بلکہ ان کی لمبی تاریخ ہے. انشاءاللہ کل اللہ کے یہاں سے محل بھی ملیں گے, جنت بھی ملیں گے, جن کے دروازے خوبصورت, جن کے بیڈ خوبصورت, جن کے کھانے خوبصورت ہوں گے, جن کا انتظام خوبصورت ہوگا. تو جب اس سے پہلے ہم عمل کرنے کی کوشش کریں, ورنہ پھر کل ہم پچھتائیں گے, پھر ہمارے کوئی کام آنے والا نہیں ہے. یہ مختصر سی زندگی ہے جس کو اللہ نے بھی کہا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانا الیکم لا ترجعون. ہمیں لوٹ کر جانا کوئی بیکار نہیں ہے. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب سے کہنے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری نسلوں کو دین کے لیے قبول فرمائے, اور جب تک ہم دنیا میں دین و ایمان کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم نہ بھی چلیں گے تو اللہ کی شان میں کوئی کوتا ہے, لیکن ہمارا بہت بڑا نقصان ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک.